نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آیت کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے، سب کچھ ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر پکڑ دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو
دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو. ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی. نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے بھائی, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے. ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے یا تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. آپ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم. اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے, لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس تھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن اب کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا.
کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے طعنے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی؟ آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یار کسی کا رکشا ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ طعنے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت ہی غریب. تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں، ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے. تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے، دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو؟ نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا. کیا خیال ہے صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے گا چلو یار، باز نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سب. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں،
छूट जाने के लिए तैयार हैं, छूट गई तो कोई मसला नहीं है यार। तो मैंने उन साहब को कहा कि ये फैक्ट्री में अभी से फर्ज कर लो आग लग गई है और सब बर्बाद हो गया, अब आप धोती बनियान में घूम रहे हो ठीक है ना, तो क्या होगा? बस मैंने कहा वो अभी से फर्ज कर लो। तो मैंने कहा यार बड़ा सुकून मिला है। तो मैंने कहा ये सुकून आपका फिर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्री तो निकालो इसको दिल से। और दिल से दुनिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है सदका किया करो। जब रोकड़ा खर्च करता है ना, दिल खिंचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती हमें, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूं। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो कि गरीब ना हो जाऊं। तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे, एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा बाढ़ में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना, कोई बात नहीं, नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान दुकान दुकान, ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो, ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगे फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर एक साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जअल्लाहु फक्रहु बैना नहीं व फर्रका अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले, तो उसकी ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, दो चार तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका, ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना वो, दो बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी दो सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये दो टेंशनें तो चलो हम कहते हैं यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं। अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो। फिर मैं चुटकुला सुना दूं ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियां को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी ये बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है, कह रही थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी, वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियां बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक, एक एक चीज की तारीफ करके कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था।
اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے، یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں، ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی، یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں، ملے ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ریڈی لگا لیں گے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس کا یہ خوف، اور اصل کیا ہے آخرت، مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی، اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں۔ آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا، جنت تو بعد میں ملے گی، کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا، فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا، اس کے دل کو مالدار بنا دے گا، اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں، میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے، عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے۔ نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو، بس یہ آخری ہے، آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا۔ میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا، ارے بس میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، شدید بھوک لگ رہی ہے، آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں، چاچو کا گھر آنے والا ہے، تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ، سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا، پھر کیوں لے گا ٹینشن؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے، یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار، میری ہو وسیم بھائی کی ہو، مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے، تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو، رہنے سے مطلب ہے۔ بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا، 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں، لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں، بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں، تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو، کوئی بات نہیں یار، ٹیکسی خریدی اس نے، میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں، تو میری ضرورت تو نہیں تھی۔ لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے، موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں، اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے، تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا، گرین بس بنا دی بھائی۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی، سبحان اللہ۔ جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا، گرین بس چل رہی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے، وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا، شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا، تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے، رات کو اتر کے گھر آ گئے، انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں غنا، تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے۔ ایک غریب کے 10-15 بچے تھے، میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ، اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ۔ میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے، صبح کھانا بھی پکتا ہے، آٹا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، اسی میں کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے، مجھے خوف ہے، خوف۔ کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے، مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں، میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں، بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا، تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش۔ ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں، انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا۔ حالانکہ کیا تھا، ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں، کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری، اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ
اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو، بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی، یار ابھی بھی میں زندہ ہوں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے، کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی، آپ کہو گے یار کسی طرح بچ جاؤں گا، اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے، وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے، اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا؟ غنا. جب ملے گا لوگوں سے، لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا. کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا، رہ کون رہا ہے، میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو، دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں، بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو، کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے، جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا، خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا، ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں، اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے، بکھرا ہوا ہے. اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائے. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں، محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا، اور آپ نے فرمایا وآتته الدنيا وهي راغمة. پہلے والے کی حالت کیا تھی، سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی. یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی، چمنی چارہ نے 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کس نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار، اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس، اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو، محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکالو، ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ، آخرت کو. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے مسافہ نہ فرمائے، لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے؟ غریب آدمی کو.
اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی, اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں, سونا چاندی بھی نہیں ہے, کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے, تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر, کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے اپنے مالی بہت لمبا سوال ہے, اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے, معقول وجہ سے, معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی, معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا, بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, ڈپریشن میں جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے, باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں, یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی جو کورٹ کی ڈیورس ہے نا, یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی, اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا, اگر بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ, لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ, تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں, خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو احتیاط کریں, نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے, یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا, اس پہ گواہ بننا, یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے, حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں. میرے بھائی, چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے, یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ, کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ پہ, بعد میں پڑھوں گا, اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں, زکوٰۃ صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً, تاکہ کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمش سے کم دیا تھا, کشمش سے دیا تھا, اب کسی اور چیز سے دے دوں, سبحان اللہ, 6 دفعہ دے دیں آپ. 1 دفعہ دینا فرض ہے, باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں, کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو, تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کرے زکوٰۃ, جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں, دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا, بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں, ہماری بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے, دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ.
حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے، اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا، کم بخت اور کم ٹینشن تھی کہ عذاب بھی، اور پھر منہ کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی، ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا، اس کو پکڑا رہی ہے، پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلگ، تیرے منہ توڑ دوں، تیرے دانت توڑ دوں، اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں، ایسے کہہ رہی ہوتی ہے نا. اللہ کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں، تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ، وہ اور چیخے گا، پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا، پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے. پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی، اس طرح چپ ہو جاتے. بچے ہوتے ہیں غیر مقلد، حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں، دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے، اور مانگتے کیا ہیں، دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ، ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں، بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے، ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ، اب سب ٹھیک ہے جانے دو، تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے، 30واں بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے، یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے. اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے. مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی، ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا، میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے، بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ چھوٹی بچی تھی، وہ دیکھ نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھ کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا، ہمیں ہنسی آتی ہے. ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہے نا، ان کو یار ہے، جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی، اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں، پڑھتے رہے نماز، ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں، جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے چھوٹے، کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی، اذان ہوئی فجر کی، ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا، ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا، اس نے ایسے کر ایسے ہاتھ رکھ لیا. تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا، کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد، تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے. ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے، ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے، پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے، پھر ہم نے یہ کرنا ہے، پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی، پھر میں امریکہ جاؤں گی، پھر میں وہاں یہ کروں گی، پھر وہاں کروں گی. سب کچھ کر لیا، اب مجھے فون کرتی ہے کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں، اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی، کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے، کسی کی نانی. بولو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا، لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے، لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے، کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں، اور یہ اس کو حق بھی ہے، اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو، وہ تو میں نے ڈاکٹر کوئی مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے، علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلے جاؤں گے کلینک میں. لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے. لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو، ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرانے میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مکروہ ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو. تو سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو، پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے، بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے
مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں, کھجور کھایا, نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے, کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. یار 5 منٹ کا ٹائم دیا, 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ نا ظلم. اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی, یہ فائدہ ہوتا ہے. چلے بھی بہت ہو گیا. کلپ سن رہا تھا, اس میں وہ کوئی پرانا میرا کلپ تھا, اس میں کہیں یہ بات آئی تھی کہ یورپ کا بیچارہ یورپ جو ہے نا ان کا ایک فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. چچا ماموں نانے ممانیاں ختم ہو گئے نا. کبھی سنا اوباما کی ممانی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگوں نے بہت نیگیٹو, بعض چینل ایسے ہیں جن پہ جب وہ کلپ چلتا ہے تو 99% نیگیٹو ہی کمنٹس آتے ہیں, کیونکہ ان کو جب کسی کو کوئی بندہ ہی اچھا نہ لگے نا تو پھر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ان کو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو بھی کرے گا یہ کیا ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو دیکھو, فیملی سسٹم کی بات میں لگے رہتے ہیں اور تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر, بولو بھائی, نہیں کرتے. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے. تاکہ اشکال کیا ہو جائے, کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا, بولو نا, مزہ ہوتا. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کرتے چلے جاؤ تو چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے. وہ کیا پیدا ہوں گے بھائی, ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, کوئی نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں پلاننگ اور بچے بغیر کسی فیملی پلاننگ کے دے مار 4.5. تو ظاہر ہے چور اچکے گھنٹیاں بجا کے بھاگنے والے ہیں, پھر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, پھر لڑیں گے, صبح ناشتے پہ لڑیں گے اگر ناشتہ ملا ان غریبوں کو, اور ایک ایک کمرے میں 20 ایک چادر میں سوئیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں, جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. تو اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا, بیسک, تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے, خدا کا تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کی, بولو بھائی, ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبہ عربی میں, ہبہ کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یَهَبُ عطا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو, آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا, یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے, تو آپ یہ سمجھو گے یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے, ہو توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے, یہ تو تاوان ہے. آپ بولو گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا, جرمانہ نہیں کہا, ٹینشن نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے, گفٹ, تحفہ. جب تحفہ ہے
کیوں تحفہ ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو، اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، ہر لحاظ سے۔ ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ تو مشاہدہ ہے۔ تو اب مجھے ایک اور، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئی کہ یہ کوئی انسان ہے، فرمایا نا نا نا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لی اہب لکی غلاما زکیہ، آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا، یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے، حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم، لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا۔ تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے، انتہا کے لحاظ سے، ریزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے، جو ریزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا، وہ تو ہر چیز میں، گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا، یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے، مار بھی دیتی ہے انسان کو، لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے، ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت۔ وہ تو ہر چیز میں، آپ بندوق خریدتے ہیں، کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے، بعض وہ چل کے خود بھی لگ جاتی ہے، تو ہر گفٹ میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بن جائے۔ تو اولاد بھی ایک گفٹ ہے، مگر کبھی کبھار بگڑ کے الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کو تحفہ کہا، عقل کے لحاظ سے تحفہ ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس گفٹ آتے ہوں تو پلاننگ کر کے لیتا ہو کہ اتنے آئیں گے، اس سے زیادہ میں گفٹ ہے بھائی نہیں لوں؟ کسی نے آپ کو گفٹ دیا لفافے میں 50,000 روپے ڈال کے، پھر آپ شادی میں گئے، اپنی شادی میں دوبارہ چلے گئے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک پیکج ہے کہ آپ اپنی شادی میں دوبارہ گئے تو پھر دولہے کو ملتے ہیں نا پیسے۔ چلو آپ کی والی مثال دیتا ہوں، یہ والی چھوڑ دیتا ہوں میں۔ آپ کسی شادی میں گئے، آپ ایک پریشان ہوئی کس قسم کی مثالیں دے رہے بھائی، آپ شادی میں گئے، آپ کو کسی نے، بلکہ آپ نے دولہے کو گفٹ دیا، لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں، 5,000 کا نوٹ آپ نے دولہا کو دے دیا۔ دوسری شادی میں گئے، وہاں بھی دولہا کو دے دیا، وہی پہلے والے دولہے کے پاس اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا۔ تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا، اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا؟ بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے، کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے، لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو، آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں، وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا، کمپنی ڈبل بونس دیتے، ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے، آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی بھی نہیں ہے، آتے لائن لگا دوں پیسوں کی، کیا ہے، کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے؟ میرے گھر تحفے آتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے، آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے آ جائے، آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنی ہے۔ جب دولہا گھر جاتا ہے نا، اتنے سارے گفٹ، ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والے، وہ جو فلاں نے دیے تھے، اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں، اور 5,000 کا نوٹ نکلا، الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے، ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ، ہاں تو ٹھیک ہے، وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں، دیکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ، تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے، پان گٹکے میں نہیں اڑانا، ہائے ہائے ہائے، اتنے پیسے چمونی آپا کے پاس رکھوا دو، اتنے پیسے بینک میں جمع کروا دو۔ بھائی کوئی چمونی آپا نہ ہو یار بیان سن رہی ہوں، اللہ کا واسطہ، وہ بس میری بڑی بہنی کی طرح ہوں گی جو بھی ہیں، کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ایسا نام مارکیٹ میں لے کر آؤں جو چل نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں چمونی آپا ٹائپ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، اب تو نہیں مل رہی، وہی محلے میں ہوتی ہے نا بڑی، جو سب کا گھروں میں جانا، ان کا خیال ویال کرنا، مخبریاں کرنا، ہر محلے میں کچھ 2-4 اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا، اور اگر پلاننگ کرے گا
تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، حضرت عمران کی زوجہ، ان کے حمل ٹھہرا، بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا. بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا، اللہ نے گفٹ دیا، تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ کہ اس کو بنانا کیا ہے بھائی، کیا بنانا ہے، کیوں پیدا ہوا یہ کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، انسان کا بچہ تو بنا دو. اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور، ڈاکو، اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں. ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے، اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں، ہر ایک کو کم ملنی چاہیے. اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے، عطا ہے، اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو، نسل مت روکو، بہت نقصان دہ. خدا کی قسم، اولاد کی کثرت، اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا، اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، قربانی علی اللہ نے کہا، اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا، اب میں کیا کروں گا، پیسہ دوں گا؟ نہ. فرمایا کہ جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی، تجھے اولاد بھی ملے گی، اور بیٹا ملے گا یعقوب، اسحاق، اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے، بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے. بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے، بڑھاپے میں ہوئے تھے. لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات، ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے. آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں. اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے؟ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے، جب وہ مصر سے، جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسا جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے. اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں، جو اس مقصود کائنات نہیں ہے، وہ دے مار 4.5، ان کو تو ٹیکے لگا لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے، یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں آپ، اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا، بولو بھائی، نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مزاق ہے میرے ساتھ یار، ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا، اتنا بڑا انڈا دیا ہے، ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی، تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے، اور رزق کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا، جو صحیح کیلکولیشن ہے، جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے، وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے، وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے، جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ، اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے،
تو اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنز ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے, تو لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے, کیا گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ, یہب گفٹ دے گا تمہیں, ہبا کر رہا ہے. کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی, جلدی سے بتاؤ, بس بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے, ڈاکٹر. بھائی کیسے, بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہے. بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہا ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا, بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا. وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے بولو بھائی نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا
تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے مولوی صاحب, آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھی. جب بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا بہت کچھ. اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو پی ایچ ڈی کر کے کیا بن گیا اور تو کم بخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے؟ فخر. آ رہا ہے؟ تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. پھر یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اللہ نے ایک دنیاوی نعمت بھی دی ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بنا دیا, وہ بھی بنا دیا, یہ بھی بنا دیا. اب آپ بتاؤ, نہیں وہ نام آ جائے گا پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. آج کل میں بہت محتاط ہوا ہوں ان چیزوں میں. تو جی اچھا یہ بٹھائے میں ہم نے ٹوپی صحیح کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو, انجینئر بناتے ہو, کمپیوٹر سائنس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, دیانتداری کے ساتھ اپنے فریضے کو نبھاؤں گا, میں اس لیے ترقی کروں گا کہ میرے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا. کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سارے دیکھو بنی اسرائیل فرعون کے دور میں غلام بن گئے تھے تو نقصان اسلام کو ہوا نا, اسلام مٹنے لگا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو اپر لیول پہ جو بھی ہوتے ہیں, جو بھی ترقی کرتے ہیں, انہی کے نظریات قوم میں سرایت کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو بھائی ہم اس لیے اپنے بچے کو آرمی میں بھیجیں گے, ہم اپنے بچے کو اس لیے جج بنائیں گے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا, تو ہم پہلے سے اس کو اچھا پہلے بنائیں گے, باقی چیزیں بعد میں بنائیں گے. تو وہ جو بھی بنے گا وہاں اچھائی کو کیا کرے گا؟ پروموٹ کرے گا. ادھر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں میں نے جا کے دیکھا سب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا عملہ. میں حیران ہوا بھائی اتنے نیک ہاسپٹل سب جماعت سے. پتہ ہی چلا کہ جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا, سب سے سینئر ڈاکٹر, ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, اور انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو کیا بنا دیا؟ نمازی. ایک عام بیچارہ جو چپڑاسی ہوتا وہ بھی نیک آدمی ہے, لیکن اس کی دعوت اتنی مؤثر. بولو بھائی, وہ تو کسی سینئر ڈاکٹر کو تبلیغ کرتا اور ڈاکٹر غصہ آ جاتا, بولے تم کیوں مجھے سمجھا رہا ہے. لیکن جو آپ کا سینئر جب آپ کو سمجھائے گا تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار, یہ آدمی ڈاکٹر بنا اور اس نے اتنی ترقی کی, اس کی ترقی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسانیت کو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن کے جب ترقی کرے گا تو اچھے اثرات پڑیں گے. تو پھر بالفرض ترقی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو بھی میرے بھائی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اچھا انسان کو تو پہلے فوکس کیا ہے. تو اچھا انسان مزدور کی شکل میں ہو, ٹماٹر بیچنے والا ہو یا گڑھے کھودنے والا ہو, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اور اس کی کامیابی کا چانس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے بگڑنے کا چانس کم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ غریب لوگ جنت میں امیروں سے زیادہ ہوں گے. غریب لوگ جنت میں امیروں سے تعداد میں زیادہ. اس لیے نہیں کہ اسلام میں امیر بننا برا ہے. اگر امیر بننا برا ہوتا تو حضرت عثمان کو نبی منع کرتے نا کہ کیوں پیسے والے ہو, غریب بن جاؤ. اس لیے کہ امیر لوگوں میں نیکی کا تناسب غریبوں سے کم ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کو اچھا عہدہ ملتا ہے یا سینئر ڈاکٹر بن گیا تو اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے. اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس میں ہے وہی برائی سب میں تقسیم کر دے. تو وہ جب پیسہ, عزت, شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں, بولو بھائی, زیادہ. اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں. اگر چلے کوئی تو سبحان اللہ, وہ تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, کامیاب بنائے, اس معنی میں جس معنی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا. وما علینا